للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں۔ فرحت عند فطری، ایک جس وقت روزہ افطار کرتا ہے وہ، اور وہ عند لقاء ربہ، اور دوسری خوشخبری اس بندے کے لیے اس وقت کہ حشر کے دن اللہ روزے دار کو اپنے دیدار کا شرف نصیب فرمائے گا۔ ایک تو وہ خوشخبری کہ جس وقت بندہ سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے بعد دسترخوان پر بیٹھتا ہے تو رب فرماتا ہے یہ روزے دار کے لیے خوشخبری ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا، صاحب مشکات کے اندر بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا۔ امام عبد الرحمن صفوری نے ایک کتاب لکھی نزہۃ المجالس، انہوں نے اس کے اندر ایک روایت کو نقل کیا، اگرچہ بعد کے اندر لوگوں نے اس روایت کے اوپر کلام کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ اس روایت کی سند ٹھیک نہیں ہے۔ یاد رکھیں یہ ایک اصول ہوتا ہے کہ ضعیف حدیث بھی ہو، اگر کسی چیز کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے اس حدیث کو بیان کیا جائے تو ضعیف حدیث فضیلت کو بیان کرنے کے لیے بیان کی جا سکتی ہے۔ امام عبد الرحمن صفوری رحمہ نے اس حدیث پاک کی تشریح کرتے ہوئے لکھا کہ للصائم فرحتان، کہ روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں ہیں۔ ایک خوشخبری جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے، آپ نے لکھا کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے ہم کلام ہوتے تھے نا، تو ایک دن اللہ رب العزت سے جس وقت ہم کلام ہوئے نا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا یا اللہ کہ جس طرح تو نے مجھے اپنا قرب عطا فرمایا کہ میرے سے تو ہم کلام ہوتا ہے، یہ قرب تو نے کسی اور کو بھی عطا فرمایا ہے۔ خالق کائنات نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا، وہی نازل فرمائی، فرمایا میری امت آئے گی جو سب سے آخر کے اندر آئے گی، ان کو میں ایک مہینہ عطا فرماؤں گا رمضان المبارک کا، تو سارا دن بھوک، اور حدیث پاک کے الفاظ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خالق کائنات نے ارشاد فرمایا سوکھے ہوئے ہونٹ ہوں گے ان کے، چپٹے ہوئے پیٹ ہوں گے ان کی، خشک ان کی آنکھیں ہوں گی، سارا دن میری رضا کی خاطر بھوک پیاس برداشت کرنے کے بعد جس وقت وہ دسترخوان پر بیٹھیں گے نا، فرمایا موسیٰ جب میں تجھ سے ہم کلام ہوتا ہوں تیرے میرے درمیان 70,000 پردے ہوتے ہیں، جب روزے دار دسترخوان پر بیٹھے گا، جب وہ ہاتھ اٹھائے گا دعا کے لیے، میں سارے پردوں کو ختم کر دوں گا۔ یہ لکھا کہ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں۔ ایک خوشخبری تو یہ ہے کہ اس وقت اس کی دعا کی قبولیت کی گھڑی ہوتی ہے، اسی وجہ سے کہتے ہیں اس وقت جو آخری 2-4 منٹ ہوتے ہیں نا، دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ رب خود فرماتا ہے میں اس کی دعا کو رد نہیں فرماؤں گا۔ اور دوسری خوشخبری فرمایا عند لقاء ربہ، یہ یاد رکھو اللہ نے جنت بڑی خوبصورت بنائی ہے، لیکن جنتیوں کو جو سب سے بڑا جنت کا اندر انعام دیا جائے گا نا، وہ رب نے اپنے دیدار کا شرف نصیب فرمائے گا سارے جنتیوں کو۔ تو جب رب ان کو جنتیوں کو دیدار نصیب فرمائے گا نا، تو پھر رب ان سے مخاطب ہو کر فرمائے گا دیکھو میری جنت کے اندر کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے۔ ایک کونے کے اندر شہید بیٹھا ہوگا، اس کے چہرے سے اشفتگی ظاہر ہوتی ہوگی، رب اس سے فرمائے گا یہ سب لوگ تو خوش ہیں، تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ وہ شہید حدیث پاک کا مفہوم، وہ شہید کہے گا یا اللہ تیری جنت میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے جس وقت شہید راہ خدا کے اندر جہاد کرتے ہوئے کفر سے لڑتے ہوئے جب اپنی جان کا نذرانہ دیتا ہے نا، ادھر سے اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے، ادھر سے اللہ کو اپنے دار کا شرف عطا فرما رہا ہے۔ ایسا تو مار کے پتہ نہیں جنت کنے جانا ہے، اللہ سب کو جنت کے اندر لے جائے اپنی رحمت کے صدقے، اعمال سے تو پتہ نہیں کون جائے گا۔ وہاں تو ایک مرتبہ دیدار نصیب ہوگا، اس وقت کو جنت میں جائے گا، شہید کی روح نکلتی ہے، رب اپنے دیدار کا شرف عطا فرماتا ہے۔ میں کہ اے جڑی نعمت ہے نا، یہ اگر کسی کو مل سکتی ہے تو وہ فلسطین کے شہداء کو آج مل رہی ہوگی۔ جن کے جسم تو زخموں سے چور ہے، لیکن اللہ ان کو کیا انعام عطا فرمائے گا۔ تو شہید وہ ایک کونے کے اندر بیٹھا ہوگا تو رب فرمائے گا یہ سب تو خوش ہیں، تو تیرا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو وہ کہے گا یا اللہ تیری جنت میں کسی چیز کی کمی تو نہیں ہے، لیکن ایک لذت جو تیری راہ کے اندر میں جان دے رہا تھا اور تیرا دیدار مجھے نصیب ہو رہا ہوتا نا، تیری جنت بڑی خوبصورت ہے، لیکن تیری جنت کے اندر وہ لذت موجود رہے، مجھے دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جائے، میں دوبارہ تیری راہ کے اندر جہاد کروں، میں کفار سے لڑوں، اور تیری راہ کے اندر مجھے بار بار زندگی دی جائے، میں بار بار تیری راہ کے اندر شہید ہوتا رہوں،
مجھے بار بار تیرا دیدار نصیب ہوتا رہے، تیری جنت۔ وہ جو شہید تمنا کرے گا نا اس لذت کی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا یہ لذت روزے دار کو اللہ حشر کے میدان کے اندر عطا فرمائے گا کہ اللہ اس کو اپنے دیدار کا شرف نصیب فرمائے گا۔ للصائم فرحتان عند فطرہ و عند لقاء ربہ، روزے دار کے لیے دو خوشخبریاں، جس وقت روزہ افطار کرتا ہے اس وقت، اور یہ خوشخبری اس وقت جب رب کی بارگاہ کے اندر جائے گا تو اس رمضان المبارک کے اندر سارا دن بھوک پیاس برداشت کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو اپنے دیدار کا شرف نصیب فرمائے گا۔ اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اپنے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق وہ مسلمان پوری دنیا کے اندر خالصتاً خالق کائنات کی رضا کی خاطر رکھتے ہیں، اللہ اس فرامین کے مطابق اللہم صلی اللہ علیہ